کیا پڑھ لی بھائی؟ آیت الکرسی پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ بولو بھائی، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا؟ کتنی دیر لگے گی؟ 1 منٹ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے۔ واہ واہ، یہ شوق پیدا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اگر مغرب تک موت آ گئی اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے، اور مغرب میں پڑھ لیا اور فجر تک موت آ گئی اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ شوق پیدا ہو، عمل کا شوق، نماز کا شوق، قرآن کا شوق۔ ہر گھر میں ماشاءاللہ قرآن پاک رکھے ہوئے نا، ہر سب نے۔ اب گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے، گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے۔ اللہ کا کلام ہے، نور ہی نور ہے، برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، خیر ہی خیر ہے۔ گھروں سے شیطانی اثرات ختم، گھروں سے نحوستیں ختم، گھروں سے پریشانیاں ختم، قرآن کی برکت سے۔ لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتاؤ، ان سے کوئی قرآن پڑھا کرو، کہتے نہیں کوئی وظیفہ بتاؤ۔ قرآن کو کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایک عام سی بات ہے، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ بھائی قرآن پڑھو، بھائی قرآن پڑھو، بھائی ہر گھر میں قرآن ہو۔ واہ واہ، پورا علاقہ، یہ پورے دیہات، یہ محلے، خاندان، یہ جھونپڑوں والے، یہ محل والے، ہر گھر میں قرآن پڑھا جائے، قرآن پڑھا جائے، رحمت آئے گی، برکتیں آئیں گی، فرشتے اترے۔ اچھی بات، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رات کو نیت باندھی اور قرآن پڑھنا شروع کیا، قرآن پڑھنا شروع کیا۔ ان کا بیٹا سو رہا، گھوڑا بندھا ہوا، تو ایک دم جب انہوں نے قرآن پڑھا نا گھوڑا بجکنے لگا، اچھلنے لگا، اچھل۔ یہ ڈر گئے کہ کہیں گھوڑے کا پاؤں بچے پر نہ آ جائے، یہ خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا۔ انہوں نے پھر قرآن پڑھا، پھر گھوڑا بتکا، یہ قرآن پڑھے، گھوڑا بتک کے حیران ہوئے۔ جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ ایک نور ہے، نور سفید بادل کی طرح، نور ہی نور ہے اوپر آسمان، اور آسمان کی طرف اٹھتا چلا جا رہا ہے، اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، آسمان کی طرف اٹھ کے چلا گیا۔ یہ بڑے حیران کہ یہ کیا چیز ہے۔ صحابہ کی عادت تھی ہر بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بتاتے، تذکرہ کرتے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رات حضور میں قرآن پڑھتا تھا تو میرا گھوڑا اچھلتا تھا، جب میں نے سلام پھیرا تو میں نے دیکھا ایک نور ہے سفید بادل کی طرح، آسمان کی طرف اٹھتا چلا جا رہا، آنکھوں سے اوجھل۔ یہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے۔ واہ واہ، آسمان سے کون اترے؟ فرشتے۔ ہمارے جھونپڑا والا، جھونپڑے والا، کچے مکان والا، پکے مکان والا، محل والا قرآن پڑھے، بیٹا قرآن پڑھے، بیٹی قرآن پڑھے، بہو قرآن پڑھے، بچیاں قرآن پڑھے، بچے قرآن پڑھے، دادا قرآن پڑھے، دادی قرآن پڑھے، پوتا پوتی قرآن پڑھے۔ یہ محنت ہو رہی، شیطانی اثرات ختم، نحوستیں گھروں سے ختم، گھروں میں برکتیں آئیں گی قرآن سے، اللہ کے ذکر سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کے سنو، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، مال میں نہیں، چیزوں میں نہیں، عہدوں میں نہیں، گاڑیوں میں نہیں، دلوں کا اطمینان کس میں ہے؟ بولو بھائی، اللہ کا نام۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا نام اللہ کا نام۔ اللہ کا نام لے بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو، پہلے اس سے کہ وہ وقت آ جائے کہ تم یہ کلمہ کہہ نہ سکو۔ جو مر گیا اس کے پاس کلمہ پڑھنے کا وقت، بولو بھائی، ختم۔ ہم ابھی زندہ ہیں، ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم کیا پڑھیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ تو فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھا کرو. گاڑی پہ جا رہے، پیدل جا رہے، سواری پہ جا رہے، جہاز پہ جا رہے، گدھا ریڑھی پہ جا رہے، کیا پڑھتے ہوئے جاؤ؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے روزانہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا. www.darsequran.com